اتخذ ابراہیم خلیلا واول من افتتن وهو ابراہیم واول من استحن وهو ابراہیم واول من استنشاق وهو ابراہیم واول من نتف الابط وهو ابراہیم واول من لبس السروال وهو ابراہیم واول من يلبس اللباس يوم القيامة وهو ابراہیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وفي مقام آخر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. وفي مقام آخر كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کم علمی وسعت کے مطابق ہی صحیح لیکن بڑوں کے توسط سے اللہ نے ایک سلسلہ قصص الانبیاء اور قصص النبیین کے سلسلے میں اللہ نے جاری فرمایا ہے. آج تقریباً 11 روزہ اور 11 رمضان ہے. مطابق بروز جمعہ 1445 ہجری، اسی طرح سے 22 مارچ بروز جمعہ 2024. آج اس حلقے کی جو کڑی اور قسط چل رہی تھی وہ 11ویں قسط آپ کے سامنے رکھنا ہے. لہذا زیادہ وقت آپ کا آج نہیں لیں گے اس لیے کہ جمعہ بھی ہے، اس لیے مختصر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ سلسلہ ہمارا جاری اور ساری رہے. بہرکیف تذکرہ اپنی کم علم وسعت کے مطابق شروع کیا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اور جانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک. اللہ اپنے فضل سے لے جائے. لہذا یہ انبیاء کے تذکرے کرنا، انبیاء کے واقعات سامنے رکھنا کسی کے علم میں تو ہے ہی نہیں کہ ہو بہو لفظ لفظ وہی بیان کر سکے، لیکن چونکہ قرآن میں جو واقعات اللہ نے بتائے گئے اور تفاسیر میں جن کا تذکرہ ملتا ہے اور احادیث مبارکہ میں جن کا ذکر ملتا ہے، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لغویات سے، خرافات سے، چنی چنا سے بچتے ہوئے اور من گھڑت واقعات سے بچتے ہوئے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایسی بات رکھی جائے کہ آپ بعد میں بھی کبھی اس کو سنیں تو آپ کو لگے کہ نہیں یہ واقعہ جو پہلے بیان تھا وہ بھی صحیح ہے، اور آج ہم جو اس کو 10 سال کے بعد سن رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان واقعات کو قرآن اور حدیث کے درمیان ہی واقعات بیان کریں، نہ کوئی اسرائیلی روایت ہے نہ کوئی من گھڑت دلائل ہے. تو بہرکیف آدم علیہ السلام سے لے کر کہانی شروع ہوئی تھی، قصص شروع ہوئے تھے. قصص کہتے ہیں ایک کے بعد ایک آنا. فاقصص القصص لعلهم يتفکرون. آپ قصص بیان کیجئے تاکہ ان میں کچھ شعور پیدا ہو، تاکہ فکر کرنے والے بن جائے. اور اللہ فرما رہے ہیں اور آیات نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں بیان ہی کرتے ہیں کہ نبی جی ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا. لیکن پہلے گزشتہ واقعات پر روشنی ڈالے تاکہ دونوں واقعات میں تطبیق ہو سکے. ہم آخری واقعہ چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جو بہت بڑے نبی اور اولو العزم پیغمبر اور حتیٰ کہ ابو الانبیاء کا ان کو لقب ملا ہے. ابو البشر تو آدم علیہ السلام ہے، ابو الانبیاء کا لقب انہیں ملا ہے. آپ غور کریں گے تو دو چیزیں آپ کو سامنے آیا ہوگی.
ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، ایک کا نام ہاجرہ، دوسرے کا نام سارہ۔ ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے ہی سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی ہے، نام ہے فاطمہ، ایک بچے کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل کو چلایا ہے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نسل کو چلایا ہے۔ یہ نسل چلتے چلتے امام زین العابدین ہو، امام جعفر ہو، امام صادق ہو، امام موسیٰ کاظم ہو، امام تقی ہو، امام نقی ہو، امام حسن عسکری ہو، یہ تمام آپ کو چلیں گے آگے تو آپ کو سلسلہ ملے گا۔ ایسے ہی ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، نبیوں کا سلسلہ زیادہ جاری ہوا ہے اسحاق علیہ السلام سے۔ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بعد ہم تمہیں مبارکبادی دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ سارہ علیہ السلام کے بطن سے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کی نسل سے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی کی نسل چلی ہے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو، اللہ کی قدرت کے کاملہ کے نظارے تو دیکھو۔ ایک نبی ہے اسماعیل، ان کی نسل سے ایک نبی آتا ہے جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور ایک نبی اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے اسحاق آتے ہیں، یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، یوسف علیہ السلام آتے ہیں، بنیامین چلتے ہیں۔ یہ کہانی عیسیٰ علیہ السلام تک چل رہی ہے۔ تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ سارے انبیاء اس میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دین کا کام کیسے لیتے ہیں، اللہ دین کی بقا کیسے کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق ہے، علی کے دو بیٹے حسن اور حسین ہے۔ حسین سے نسل نہیں چلی ہے، امام حسن سے نسل چلی ہے۔ حسن سے نسل چلتے چلتے امام زین العابدین ہے، اور یہ چلتے چلتے میں نے آپ کو بتایا حسن عسکری تک۔ انہی کی نسل میں آخری جو امام آئے گا، جس کو امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، وہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ آخری ایک ہی آئیں گے جو امت کی رہبری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں، امام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے اللہ پیدا کریں گے۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر کے ساری امت کی رہبری اللہ نے کروائی ہے۔ ایسے ہی آخری زمانے میں جب امت گمراہی میں اور مسائل میں گھری ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے، اور ایک نسبتی بیٹا بھی آئے گا۔ نسبتی بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ان کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جب تم جنت میں جانا تو اپنی سوکن کو سلام کہنا۔ تو فرمایا یا نبی اللہ میں پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے بیوی آپ کی کون ہوئی؟ کہا کہ اللہ نے میرا نکاح حضرت مریم علیہ السلام سے کرا دیا ہے۔ دیکھو میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں تعظیماً، یہ کوئی نبی نہیں ہے، عورتیں نبی نہیں ہوا کرتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا رابعہ سے، رابعہ تو کتنی بڑی عابدہ کیوں نہ بن جا، لیکن عورتوں میں کبھی نبی نہیں ہوا ہے۔ وہ بھی بڑی چال باز تھی، اس نے کہا کہ یاد رکھنا تو بھی اپنی عبادت پہ زیادہ نہ اکڑ، خدائی دعویٰ ہمیشہ مردوں نے کیا ہے، عورتوں نے نہیں کیا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نسبتی بیٹے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ نبی نے فرمایا اپنی بیوی سے جنت میں جاوے تو حضرت مریم کو میرا سلام کہنا جو تیری سوگن ہوگی۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اللہ نے میرا نکاح جنت میں مریم سے کر دیا ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے کر دیا ہے۔ اب نسبتی بیٹا ہے، باپ کی ذمہ داری کون سنبھالتا؟ بیٹا سنبھالتا کہ نہیں سنبھالتا؟ لیکن نبی کے اولاد کو اللہ تعالیٰ نے جو سارے بیٹوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سارے بیٹے ہوئے، اللہ لڑکپن میں ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ ایک ماریہ قبطیہ سے ہوا جن کو ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ بھی لڑکپن میں ہجرت سے پہلے دنیا سے چل بسے، معاف کرنا مدینے میں چل بسے۔
اب ماریہ قبطی سے ہوئے وہ بھی چل بسے، اور ختیجہ کے بچے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ 4 بیٹیاں تھی، اللہ نے ان کو بقا کا انتظام فرمایا، جو میں نے حسن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ لیکن ایک بات غور آپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بیٹوں کو باقی نہیں رکھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنے باپ کا جانشین یہ بچہ بنے گا، گویا نبی اگر نبی تھے تو ان کا بچہ بھی تو نبی ہو سکتا ہے، لیکن ذمہ داری اصل میں باپ کی کون سنبھالے گا؟ بچہ سنبھالے گا نہیں سنبھالے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت سے پہلے آسمانوں سے دنیا میں اتاریں گے۔ جب دنیا میں ساری خباثت پھیل چکی ہوگی، دجال بدبخت آ چکا ہوگا، اس کو مٹانے کے لیے دمشق کے مشرقی میناروں پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، جو نسبتی بیٹے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ چونکہ نکاح ہوا مریم سے تو اب حضرت عیسیٰ کون ہو گئے؟ نسبتی بیٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اپنے باپ کے کام کو پورا کرنے کے لیے مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کون آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دنیا میں اتاریں گے۔ حکمت ہے اتارنے کی۔ میں نے کیف معرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ نبی خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے ان کی نسل اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اور اس طرح دیگر انبیاء 4000 پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں موجود اور پیدا ہوئے۔ لیکن جب حضرت دنیا سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ حضرت حاجرہ کا انتقال کعبۃ اللہ کی بناوٹ کے قریب ہو گیا تھا، جن کے جنازے میں حضرت ابراہیم بھی شامل ہوئے، اسماعیل بھی شامل ہوئے۔ لیکن حضرت سارہ کا جب انتقال ہوا تو وہ فلسطین میں ہوا۔ 120 سال کی عمر میں حضرت سارہ کا انتقال ہوا۔ حبرون نامی ایک مقام ہے، اپنی زوجہ کے دنیا سے جانے پر ابراہیم بہت روئے ہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو کہا تھا اجمل نساء العالم بعد حوا وهو سارہ، کہ آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کے بعد دنیا میں سب سے خوبصورت اللہ نے کوئی عورت کو پیدا کیا ہے، وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ جب وہ دنیا سے گئی ہے تو بہت روئے ابراہیم علیہ السلام، اپنی بیوی کو جدا نہیں کرتے تھے، لہذا بیوی کو اپنے کی پڑوس میں فلسطین کے علاقے میں حبرون نامی مقام ہے، وہاں پر جنازے کی نماز پڑھی گئی، باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دفن کیا ہے۔ اب دیکھو اتفاق، ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 175 سال، اسحاق علیہ السلام کی عمر ہے 175 سال، جناب رسول اللہ کی عمر ہے 63 سال، صدیق کی عمر ہے 63 سال، وہ دونوں اتفاقی طور سے عمر ساتھ میں ہے۔ اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کی عمر 175 سال کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی 175 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ انتقال سے پہلے سارا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، لیکن تھوڑی ان کی نسل آپ کے سامنے رکھو۔ حضرت سارہ سے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام، معاف کریں، حضرت حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام، حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام۔ اس کے بعد 2 عورتوں سے نکاح اور کیا، ایک کا نام تھا قنطورہ جس سے 6 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا حجون بنت آمن، ان سے 5 لڑکیاں اللہ نے پیدا فرمائی۔ یہ خلیل علیہ السلام کے آخری زندگی کے لمحات ہیں، اور آخری زندگی کے لمحات آپ کے سامنے کل واقعہ بیان ہوا کہ جو وہ فرشتے آ رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے ہیں، مبارکبادی بچے اسحاق علیہ السلام کی دی ہے، اور بتا دیا کہ ہم فرشتے کے ڈرو لگی، اور ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر کل آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی قومی خباثتیں، ان کا گندا کام، ان کی فحشکاری اور ان کی بد اخلاقی، ان کی بد کرداری، ان کی بدفعلی، ان کی بدعمالی، وہ ساری آپ کے سامنے رکھی گئی، ان کے عذابات کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، پورا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ مختصر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب ابراہیم علیہ السلام کے انتقال ہونے لگا تو موت سے پہلے فرشتہ آیا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی عمر 175 سال ہو گئی تھی، جب آئے گئے روح قبض کرنے کے لیے، فرشتے کو دیکھ کر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گئے۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہا کہ بنایا ہے۔ اللہ سے جا کے پوچھو یہ کیسی دوستی ہے؟ ایک دوست اپنے دوست کو مار رہا ہے، یہ کیسی دوستی؟ ایک دوست اپنے دوست کی جان لے رہا ہے۔ وہ فرشتہ گیا ہے اللہ کے پاس، کہا کہ خلیل ایسا کہتے ہیں،
اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے کہا خلیل سے جا کے کہو کہ ایک دوست تو بلاتا اور ایک دوست آنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوست ملنا چاہتا ہے اور دوسرا دوست ملنے کو تیار نہیں ہے، کون سی دوستی ہے؟ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر بڑے اولو العزم پیغمبر ہے، بہت بڑے نبی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پوری کائنات میں نبیوں میں نبی کے بعد انہی کا مقام ہے۔ اس کے لیے جو کعبۃ اللہ بنایا گیا، ابراہیم کی چاہت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کعبے سے جوڑ کر مکہ کو مکرمہ بنایا، نبی کو مدینے سے جوڑ کر مدینے کو منورہ اللہ نے بنا دیا، ایک حبیب کو صلح دیا، ایک خلیل کو صلح دیا۔ لیکن خلیل آرام فرما رہے فلسطین کے علاقے میں، اللہ نے کیا کہ ان کا مقام بنایا ہے بیت المعمور، اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکے تو کعبۃ اللہ کی چھت پر جا کر گرے گا۔ ان کی چاہت یہ تھی کہ یہاں پر پوری کائنات کے لوگ تحوی الیہم، کہ ساری کائنات کے لوگ مخناطی طور سے یہاں پر آوے۔ ابراہیم کی چاہت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا صلہ اللہ دیتے ہیں تو ہر چیز کا بدلہ اللہ عطا فرماتے ہیں، تو وہ مقام ابراہیم جو ابراہیم قدموں کو لگ کر کعبہ کی دیوار میں شامل تھا، اس پتھر نے بھی اللہ سے کہا اللہ من میں بھی تو بدلہ چاہیے، ہر چیز کا بدلہ ہے تو مجھے بھی تو بدلہ دو۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں بدلہ دیتے ہیں، ہم تمہیں اٹھا کے کعبہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، قیامت کی شام تک حاجی کعبے کا طواف کر کے حاجی کعبے کو دیکھے گا، لیکن قیامت کی شام تک تو یہاں بیٹھا بیٹھا کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے گا۔ ایسے ہی اللہ کے حبیب کے دوست ہے صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں لم یخلق ابا بکر الا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پوچھا ہوگا اے صدیق مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے، ہم نے حجر مقام ابراہیم کو لا کے وہاں بٹھا دیا، تو بھی تو مانگ لے۔ تو صدیق نے کہا ہوگا، علماء اپنے ذوق میں کہتے ہیں، صدیق نے کہا ہوگا میں نے جو احسان کیے ہیں، نبی فرماتے اس کا بدلہ تو اللہ ہی عطا فرمائے گا، بس مجھے ایک بدلہ یہ دے دے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھا کے اپنے حبیب کے پہلو میں لٹا دینا، قیامت کی شام تک میں تیرے حبیب کو دیکھتا رہوں، تیرا حبیب مجھے دیکھتا رہے، کہ صراط اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو آخری لمحات میں اللہ نے فرمایا اے خلیل کہ ایک دوست بلا کر ایک دوست ملنے کو تیار نہیں ہے، پھر فرشتے نے روح قبض کی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو جنازے کی نماز پڑھی ہے، اسحاق علیہ السلام نے، ان کے بچے یعقوب بھی شامل ہے، اور نبی کا جنازہ ہے، پڑھانے والا نبی ہو تو مقام اس نبی کا کیا ہوگا؟ لہذا خلیل اللہ علیہ السلام حبرون نامی مقام جو اپنی بیوی جہاں دفن تھی، اپنی بیوی کے بالکل پہلو میں وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو لٹا کر وہاں آرام دیا گیا ہے، لہذا آج اس جگہ کا نام الخلیل رکھا گیا ہے، اور اس کو بعد میں تعمیر کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز میں اس جگہ کو آباد کیا تھا، لوگ بھی آج جاتے ہیں زیارات کے لیے۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کے بعد تذکرہ چلتا ہے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، انہی کی نسل سے آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام قصہ سننے سے پہلے آپ غور کریں کہ پورے قرآن کریم میں کوئی قصہ ایسا نہیں ہے جو شروع سے آخر تک بیان کیا گیا ہو، اور جس قصے کی ابتدا کرنے سے پہلے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، لہذا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس قصے کو شروع کرنے سے پہلے رب کائنات کہہ رہے ہو نبی سے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں ہم تم کو سب سے بہترین قصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا ایک وجہ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ نبی کی زندگی سے میل کھاتا ہے، وہ اس طرح سے کہ یوسف علیہ السلام کے دشمن خود کے رشتہ دار خود کے بھائی تھے، اللہ کے نبی کو سب سے پہلا پتھر بھی ابو لہب نے مارا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دشمن بنے گئے حسد کی وجہ سے، نبی کے بھی دشمن بنے گئے یہود و نصارہ حسد کی وجہ سے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہونا چاہیے تھا، یہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ نے یوسف کو عزت دی گئی، اپنے مقام کنعان سے نکالنے کے بعد اللہ نے جناب رسول اللہ کو معراج نصیب فرمائی ہے، یہاں مکہ المکرمہ سے نکلنے کے بعد، یعنی مکہ سے لے گئے گئے معراج کے راستے پر، لیکن اللہ نے عزت جو محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے وہ ہجرت کرنے کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں اللہ نے اس کے بعد نبی کو مقام عطا فرمایا ہے، ورنہ نبی کا مقام تو پہلے دن سے ہے، کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، کہ نبی ابھی آدم کی کہانی شروع
تبلیغ ہوئی, نبی فرماتے میں نبی بن چکا تھا, اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. بہرکیف تو ایک بہت بڑا واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس یوسف علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ملتا ہے. جہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا مصر آنے کے بعد کہ لا تثریب علیکم اليوم, ایسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم قریش کو جب فتح مکہ ہو رہا ہے بعینہ ہی اپنے بھائی یوسف کا جملہ ادا فرما کر کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی, جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا. جب آئین یوسف علیہ السلام کا واقعہ میل کھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. یہ سورہ یوسف ایسا ہے اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ غم ہو, بہت زیادہ غموں میں ڈوبا ہوا ہو, ایک مرتبہ سورہ یوسف آپ پڑھ لو, ایسا لگے گا گویا وہ غم آپ کے ذہنوں تک کبھی آیا ہی نہ ہو. اللہ غموں کو ایسے دور کرتے ہیں. اگر کسی کے بور کا پانی ختم ہو رہا ہو یا بور آپ کو مارنا ہو اور پانی نہ لگ رہا ہو, سورہ یوسف کو آپ 5 مرتبہ پڑھے, اور پڑھنے کے بعد یہ ایک عمل ہے لیکن فضیلت کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ پڑھ کر وہ پانی کنویں میں ڈال دیتے ہیں, اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کے پانی کی روانی کو دگنا کر دیتے ہیں. اگر پانی نہ ہو اس کی برکت سے پانی لگ جاتا ہے. وہ نہیں ناریل گھمانا, وہ بیوقوف ناریل گھما رہا ہوتا ہے. اس کو میں بولتا تیری بیوی کیا کر رہی گھر پہ اتنا بتا دے, بس نیچے کا بتا رہا تو کہاں پانی ہے, تیری بیوی جھاڑو مار رہی برتن دھو رہی کیا بتا دے, مان جاؤں گا تجھے. وہ نیچے کا خزانہ بتاتا یہاں نہر ہے یہاں نہر ہے, جب وہ بتا دیتا یہاں کھودو, کھودنے کے بعد نہیں لگا تو بولتا دھار ادھر نکل گئی. اتنی سمجھدار دھار ہے, 500 ملنے تھے 300 ملے, 200 کم ہو گئے تو بولتے نہیں دھار ادھر نکل گئی, اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اللہ کے نیچے کی تقدیر کا حال کس کو پتا, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. ایک ہدہد ہے, تذکر آئے گا انشاءاللہ. ایک ہدہد پرندہ اللہ نے ایسا بنایا, ہدہد ہے نہیں کس کے پاس کہ پانی دیکھتا پھرے. لوگ عالموں کو لے کے پھرتے پانی لوٹا گھماتے, وہ مست گھوم رہے عالم صاحب ماشاءاللہ. آسمانی بولتا میں توبہ توبہ, میں تجھے غیرت مند سمجھتا تھا, تو بھی غیرت نکلا. لہذا ہدہد ایسا پرندہ ہے کہ وہ نیچے کے تہہ کا میٹھا پانی بتاتا ہے. تو جب ہدہد کو سلیمان قریب رکھنے لگے نا تو کوے نے کہا, ہوتا نا کائے کائے کرنے والا, ان کو عزت مل رہی ہے, اس نے کائے کائے کرنا شروع کیا کہ ہاں تم ان کو بڑا قریب رکھتے ہو, کہا کہ وہ میٹھا پانی بتاتا ہے, کہا کہ میٹھا پانی بتاتا. حدود سے پوچھو اگر تجھے زمین کے نیچے کا نظر آتا ہے تو جس شکاری کے جال میں تو پھنستا وہ جال تجھے نظر کیوں نہیں آتا, پھر تو بولتا نیچے کا پانی نظر آتا, تو پھر اوپر کا جال جو شکاری پکڑنے کے لیے تجھے ڈالتا وہ کیوں نہیں نظر آتا. تو حدود نے بڑی پیاری بات کہی. حدود نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی موت کی تقدیر نافذ کر دیتے ہیں پھر ہزاروں ترکیبیں کرو, بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. جب موت آ جاتی ہے تو ہر حال میں آدمی جا کے پھنستا ہے. ہاں لیکن میرے ہنر پر یہ کائے مت کر. لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل سورہ یوسف کے بیان کیے ہیں. مختصر حال آپ کو سامنے رکھوں, یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ بنے ہیں وہ 30 سال کی عمر میں بنے ہیں. کتنے؟ 30 سال کی عمر میں مصر کے بادشاہ بنے ہیں. 50 سال تک مصر کے بادشاہ رہے اور 130 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے. وہ جو مصر ہے کنعان سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے وہ عجیب واقعہ ہے, وہ تو انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی, لیکن قوم کے حالات میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں. جو مصر پر اس وقت بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا نام ابو قیس تھا. یاد رہے گا, یہ یوسف سورہ یوسف بڑا لمبا چلے گا. ابو قیس اس بادشاہ کا نام تھا, اس کے وزیر کا نام عزیز مصر تھا, لہذا وہ بڑا نیکوکار بھی تھا. تو وہ جو قوم تھی قوم عمالقہ کی نسل سے وہ تھا. قوم عمالقہ کون ہے؟ بکریوں کو چرانے والے, ان کی 15ویں نسل کا آدمی بادشاہت کر رہا تھا مصر پر. بکریاں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, جب یوسف کو کنویں سے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا سکتے ہیں, چائے بیچنے والے کو سر پہ بٹھا سکتے ہیں, تو کیا ان بکریاں چرانے والوں کو بادشاہ نہیں بنا سکتے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ کچھ؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ میں تو کہتا ہوں اپنی بدعمالی کی شکل دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو جو ہمارے سروں پہ بیٹھے. ہماری بدعمالی کوئی شکل اگر ہو یہ ہماری بدعمالیاں ہے, اللہ نے ہمارے سروں پہ لا کے بٹھا دیا. بہرکیف اللہ کے خلیل علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کی جو قوم گزری ہے جہاں پر انہوں نے بادشاہت کی ہے 50 سال, وہ قوم عمالقہ جو بکریوں کو چرانے والے تھے, ایسی حکومت انہوں نے ایسا حملہ کیا ان لوگوں پر جا کر, اس سے کہ روم کے بادشاہ کو ہرقل کہتے ہیں,
حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، فرعون کہتے ہیں۔ وہاں کا جو بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون کا نام اصل فرعون نہیں تھا، وہ آئے گا اپنے مقام پر۔ بہرکیف جب وہاں پر قوم عمالقہ حکومت کرتی تھی تو یہی قبطی قوم جو فرعون کی قوم ہے، انہی لوگوں نے حملہ کیا تھا ان قوم عمالقہ کے لوگوں پر، اور 2.5 لاکھ لوگوں کو ذبح کر کے باہر نکالا تھا، اور یہ مصر کے حاکم بنے تھے۔ اس کے بعد جو حکومت فرعونوں میں چلتی رہی، جو موسیٰ علیہ السلام کا آگے دور آئے گا۔ تو بہرکیف یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے گے 30 سال کی عمر میں، اور خواب انہوں نے دیکھا ہے 16 سال کی عمر میں۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 16 سال کی عمر میں خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے الف لام را، کیا مطلب ہے میرے حبیب؟ اس کا معنی کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ میرے حبیب کیوں نہ ہو، آپ کو ہم سارا علم بتا دیتے ہیں، لیکن اس کا بھی علم ہم تمہیں نہیں بتاتے تاکہ خدا میں بندے میں فرق باقی رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ورنہ دنیا کے عالم کہیں گے ہمیں سب آتا، اللہ فرماتے چلو شروع کرو پھر سورہ بقرہ اور کرو ترجمہ اس کا۔ جب دنیا کے سارے عالم گھٹنے ٹیک کر کہیں گے الف لام میم اللہ ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں ہے، پھر اللہ آگے کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب اپنے علم کا انکار کریں گے تو تب جا کے اللہ تعالیٰ آگے اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ذالک الکتاب ایسے کہ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم عربی زبان میں قرآن کو اتار رہے ہیں۔ ساری قوم عربی تھی، ان کے حال کو اللہ نے عربی زبان میں قرآن کی شکل میں بیان فرمایا۔ اب اللہ بیان فرما رہے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے سامنے قصوں میں سب سے بہترین قصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو قصے کا علم نہیں تھا، لیکن قصہ اور یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ عام الحزن کے زمانے کے اندر۔ اور عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ جس وقت اللہ کے خلیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور نبی کی زوج محترمہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ نبی غموں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے تسلی دینے کے لیے اللہ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا ہے، غموں کو دور کرنے کے لیے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور ختیجہ وہ ہے، اس لیے اماں عائشہ کبھی کبھی بات کو اونچی آواز سے ختیجہ کے لیے بولتی، نبی نے کہا عائشہ یہ کیا کرتی ہو، آواز کو بند کرو، میری ختیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ تو اللہ کے نبی کی بیوی صدیقہ کہتی وہ بوڑھی ہو کر وہ دنیا سے چلی گئی، پھر بھی آپ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہو۔ تو نبی رو پڑتے، نبی نے کہا تمہیں نہیں پتا، تم میری گود میں میرے بستر پر اس وقت آئی ہو جب سارا عالم مجھے مان رہا ہے، لیکن ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب آسمانوں پہ تنہا خدا تھا اور زمین پہ تنہا محمد مصطفیٰ تھا، جب ختیجہ نے مجھے سہارا دیا ہے، تم ختیجہ کا برابری نہیں کر سکتی۔ ختیجہ کا انتقال ہوا ہے، انتقال کے بعد غموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے 3 دن کے بعد ابو طالب نبی کے چہیتے چچا کا انتقال ہو گیا۔ ایک غموں کے پہاڑ نبی پہ ٹوٹے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ نے بیان کیا کہ ہم سب سے بہترین واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، سب سے بہترین قصص۔ اور میں نے آپ کو قصص کہتے ہیں ایک کے پیچھے ایک چلنا، ایک کے قدم پہ قدم رکھ رکھ کے چلنا۔ اللہ گویا ایک کے بعد ایک نبیوں کے حالات کو بتا رہے ہیں، قصص اس کو کہتے ہیں۔ کس اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا تھا جاؤ یہ جو بچہ جا رہا ہے دریا میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا، دیکھو بچہ کہاں جاتا ہے، تو وہی لفظ قصص کا استعمال ہوا تھا۔ لہذا اب اللہ کے خلیل معاف کرنا ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے یوسف علیہ السلام لڑکپن کے عالم میں 16 سال کی عمر ہے، ایک روایت کے مطابق 9 سال ہے، لیکن روایت صحیح دیکھو تو 16 سال کی عمر میں وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اپنے ابا کو جا کر کہا کہ اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں
ایک سورج ایک چاند ہے وہ مجھے مل کے سجدہ کر رہا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا بھی نبی بننے والا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، وہ تو وحی کا بدل ہوا کرتا ہے۔ اس نے فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کریو، اگر تم بیان کرو گے وہ تمہارے دشمن بنیں گے، کیونکہ شیطان میرا آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ تو رکھنا ضرور ڈالے گا۔ لہذا یعقوب علیہ السلام کو خواب بیان کیا ہے تو خواب یہ دیکھ رہے کہ میں 11 ستاروں کو اور ایک سورج ایک چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور میں نے آپ کو جب حضرت ابراہیم کا واقعہ شروع ہوا تھا آپ کو اشارہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب رات میں ستاروں کو دیکھا تو قوم سے کہا، یہ سورج جب چاند نکلا ہے، جب رات ڈھلی ہے تو ستارے سارے چھپ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ ڈوبنے والے ستارے میرا رب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ڈوب گئے ہیں، یہ میرے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب دن نکلنے سے پہلے چاند بھی چھپ گیا تو کہا کہ کیا ڈوبنے والا چاند بھی خدا ہو سکتا ہے؟ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا ہے تو ڈوبنے والا کوئی خدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ادھر ستاروں کا انکار کیا، ادھر چاند کا انکار کیا۔ جب صبح ہوئی تو سورج کو دیکھا، قال هذا ربی هذا اکبر، کیا یہ میرا بڑا خدا ہے جیسے تم خدا مانتے ہو کہ یا میرا خدا ہے؟ جب وہ ڈوب گیا، شام ہونے کے بعد غروب ہو گیا تو کہا انی بری مما تشرکون، جس کو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ میں اس سے بری ہوں، نہ سورج خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ ستارے خدا ہے۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے، یہی خواب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دکھایا ہے کہ ابا نے انکار کیا ستاروں کا، ابا نے انکار کیا چاند کا، ابا نے انکار کیا ہے سورج کا، اللہ نے نسل کو ایسے دیندار بنایا کہ یہی سورج اور چاند مل کر ان کی نسل کو سجدہ خواب میں کر رہے ہیں۔ یعنی باپ دیندار ہوگا تو نسل بھی دیندار ہوگی، باپ اللہ کی ماننے والے ہوگا تو نسل بھی دیندار بنے گی۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرے اپنی نسلوں میں دینداری باقی رکھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو دینداری پر قائم رکھے۔ اور اس کے ملک کی خاتون ابھی انتقال ہوا ہے، 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 20 سال کی عمر میں نکاح ہوا، مرنے سے پہلے نواسیوں کو، پوتریوں کو، سارے رشتہ داروں کو بلایا، اس کی بیٹیاں بھی نمازی، نواسیاں نمازی، اس کی پوتریاں نمازی، سب کے سب خاندان نمازی تھا۔ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کر کہا دیکھو ایک وصیت کرتی ہو، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 20 سال سے لے کر 80 سال کی عمر تک، یعنی 60 سال میں نے کوئی فرض نماز تو کیا ایک دن کی تہجد بھی میری قضا نہیں ہوئی ہے۔ میری عبادت کی وجہ سے، میرے رونے دھونے کی وجہ سے اللہ نے میری بیٹیوں کو نمازی بنایا، میرے بچوں کو نمازی بنایا، میری نواسیاں نمازی بنی ہے، میرے پوتے پوتریاں نمازی بنی ہے۔ اگر میں نمازی تھی تو میری نسلیں نمازی بنی ہے۔ اب میں تمہیں وصیت کر کے جا رہی ہوں، اگر تم نمازی رہو گے تو تمہاری نسلیں بھی دیندار بن کے زندگی گزارے گی۔ تو اپنے اندر دینداری داخل کرو تو نسلوں میں دین داخل ہوگا۔ اس لیے زندگی باقی، انشاءاللہ ملاقات باقی، کل آپ کے سامنے مکمل انشاءاللہ جو واقعہ چل رہا ہے سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف جو تذکرہ ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں ایسا قصہ ہے، ایسا قصہ ہے کہ آدمی کا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایسا لفظ یوں لگتا ہے گویا ہم مصر کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کنعان کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ یوسف کے اوپر جو حال ہے گویا ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک عجیب دل فریز منظر اس سورہ یوسف کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر حقیقت میں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ہونے والے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ امسینا على فطرة الاسلام وکلمة الاخلاص وعلى دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة ابینا ابراہیم علیہ السلام ملة حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باخبر